جس مقصد سے امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا اسی مقصد سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سفر کیا. جس مقصد سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار فرمایا مدینہ سے خراسان کا، اسی مقصد سے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے سفر اختیار فرمایا. مدینہ سے وہ قم تک پہنچی اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. میں اس موقع کی مناسبت سے ایک شعر یوں پڑھنا چاہوں گا کہ جناب عباس تابش صاحب کی ایک نظم کا معروف شعر ہے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. لگتا ہے یہاں موت نہیں آتی کسی کو، شہر میں اب کوئی وصیت نہیں کرتا. آگے ان کی پوری نظم ہے. لیکن ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ بھی اسلام کی خاطر تھی، جو امام حسین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی وہ بھی اسلام کی خاطر تھی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہجرت فرمائی وہ بقائے مذہب حقہ کی خاطر تھی. وہ سارے معارف جو آج زندہ ہیں وہ بتصدق کے ہجرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. جو اسلام زندہ ہے وہ بتصدق کے ہجرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام زندہ ہے. جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تو خود بخود ان خواہران کا بھی ہجرت کرنا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیں خاص طور پر اگر اس سوال کی میں جو یہ اگر ہم کہیں کہ بھائی کی خاطر ہجرت کی اسلام کی خاطر، تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہی تو اسلام ہے ان کے، یعنی حسین ہی تو اسلام ہے، امام رضا علیہ السلام ہی تو عین اسلام ہے. تو یقیناً فقط بھائی کے رشتے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی، اسلام کی خاطر ہجرت فرمائی. لیکن اسلام خود حسین ہے، اسلام خود امام رضا علیہ السلام ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور واضح طور پر اس کا جو مشاہدہ میں ملتا ہے وہ ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا دایاں شانہ قلم ہو چکا تھا اور اس وقت انہوں نے جو شعر پڑھا یا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی، کہ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہے لیکن میں یقیناً اپنے دین کی حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا. اور پھر آگے دین سمجھا دیا مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا ان امام صادق الیقینی. عباس کا دین کون ہے؟ عباس کا دین حسین ہے، عباس کا دین امام ہے. تو حسین اور اسلام یہ یعنی مترادفات ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام اور مذہب حقہ یہ مترادفات، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ کہنا بھی وجہ ہے کہ اپنے بھائی کی خاطر ہجرت کی، وہ اس لیے وجہ ہے کہ بھائی کا مطلب ہے کہ دین کی خاطر ہجرت کی. امام حسین علیہ السلام کی نصرت در حقیقت دین کی نصرت ہے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. یہ شہداء کربلا کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس وقت نہ سرکار ختمی مرتبت کا وجود ظاہری اس روئے زمین پر موجود تھا، نہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وجود ظاہری اس روئے زمین پر موجود تھا، نہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ تمام شخصیات پردہ فرما چکی تھی. لیکن ہم جب شہیدان کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سلام ان پر کے جو نصرت کرنے والے تھے دین خدا کی، سلام ان پر جو نصرت کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو نصرت کرنے والے تھے امیر المومنین کی، جو نصرت کرنے والے تھے حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. یعنی جو حسین کی نصرت کرنے والا ہے وہ رسول اللہ کی نصرت کرنے والا ہے، جو حسین کی نصرت کرنے والا ہے وہ امیر المومنین صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہما کی نصرت کرنے والا ہے، وہ دین کی نصرت کرنے والا ہے. جو امام رضا علیہ السلام کی نصرت کرنے والا ہے وہ حقیقت دین خدا کی نصرت کرنے والا ہے. تو میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ معروف جملہ کہ فداہا ابوہا، کہ فاطمہ معصومہ قم پر اس کا باپ فدا اور قربان ہو جائے، یہ زبان عصمت سے ادا کیے ہوئے جملے ہیں. اس میں کوئی مبالغہ آرائی ایگزیجوریشن ممکن نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں ہیں، تو باقی اور بیٹیاں بھی یقیناً وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ سید زادیاں ہیں اور براہ راست خون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، سب محترم ہے. لیکن یہ جملہ خاص طور پر پھر وہی شبیہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا کرتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے، وہی جملہ ارشاد فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بی بی معصومہ قم کے لیے. روایت ہے یہ کہ یدعى الناس باسماء امہاتہم، قیامت میں پکارا جائے گا انسانوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ذریعے سے، ما خلا شیعت علی، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے، فإنہم یدعون باسماء آبائہم، اس لیے کہ ان کو ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا. اور اس خاطر ہے کہ ان کی ولادت میں جو طہارت ہے. تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ خود اس حدیث کی راویہ ہیں. جہاں تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ان کے فضائل کے بیان کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی سے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو. تو بی بی
زینب سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں اور گود میں انہیں لیا ہوا تھا. ایک کتاب ہے بی بی کے فضائل پر، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کو نام اہل بیت علیہ السلام سے زینت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے لوح محفوظ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام عطا فرمائی ہے. اور پھر رسول اللہ نے جب بی بی زینب کو اپنی آغوش میں لیا تو گریہ فرمایا، اسی وقت بھی گریہ فرمایا، اور پھر یہ بیان فرمایا کہ بہت بڑے مصائب ہیں کہ جو میری اس نواسی کو سہنے ہیں. اور بی بی فاطمہ نے سوال کیا سلام اللہ علیہ کہ جو زینب سلام اللہ علیہ پر رو جائے اس پہ کیا اجر ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ویسا ہی اجر ہے کہ جو میرے فرزند حسین پر گریہ کرے. امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی، امام حسین علیہ السلام بلند ہو جاتے تھے. قرآن کی تلاوت روک کر احترام بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں بلند ہو جاتے تھے. یعنی یہ وہ منظر ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ بلند ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی، امام حسین علیہ السلام اپنے مقام سے بلند ہو جاتے تھے. وہ معاملہ بھی فقط باپ اور بیٹی کا نہیں تھا کہ باپ فقط اپنی بیٹی فاطمہ کے احترام میں بلند ہو رہے ہوں، بلکہ اس جملے کو ہم ناظرین تک یوں پہنچانا چاہیں گے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. اس لیے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہوتا تو ہر باپ کے لیے سنت ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہو. بہن کے لیے فقط کھڑے ہو جانا سنت امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے احترام میں بلند ہو جانا یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے. یعنی اس کا ان بیویوں کا احترام وہ ہے کہ اپنے زمانے کی حجتیں احترام میں بلند ہو جاتی ہیں. بلکہ ایک اچھے خطیب ہیں، انہوں نے ایک اچھا جملہ کہا تھا کہ امام حسین جب تلاوت قرآن روک کر بلند ہو جاتے تھے بی بی زینب کے احترام میں، یعنی جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو جائیں اپنے مقام سے، قرآن صامت بھی اور قرآن ناطق بھی، اسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور اس خاطر ہے کہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ تو فقط طالب معصوم ہے اور امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں. اسی طریقے سے بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے فضائل کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 4 ائمہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، امام صادق علیہ السلام سے لے کر امام جواد علیہ السلام تک، کہ جو ان کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. پھر بی بی کی زیارت کو خود تعلیم فرمایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک خاتون ہیں جنہوں نے ایک جگہ پر اس بات کو لکھا تھا، وہ یورپ سے آئی تھی ایران زیارت پر، اور بظاہر شاید اس وقت تک شیعہ بھی نہیں تھی، یا اگر شیعہ تھی بھی تو کوئی بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرا پورا پرسپیکٹو بدل گیا جب میں قم پہنچی، اور اس وقت جب میں نے دیکھا کہ ایک وہ بی بی کے جو فقط 28 برس کے سن میں دنیا سے تشریف لے گئیں، آج اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہو، مرجع تقلید ہو، عارف ہو، فلسفی ہو، وہ اس بی بی کے حرم میں آتے ہیں، اور یہ سارے مرد احترام سے، ادب سے اپنے سر کو، نظروں کو جھکاتے ہیں، بی بی کے ذریعے مطہر کا بوسہ لیتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مرد اور عورت سے فضائل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ علم رکھتا ہے، جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو زیادہ مقام رکھتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. آج اپنے زمانے کے سارے بڑے بڑے علماء اس بی بی کے حرم میں آنے کو شرف محسوس کرتے ہیں اور ان کی چوکھٹ پر بوسہ لینے کو شرف محسوس کرتے ہیں. اس سے میرا پورا پرسپیکٹو بدل گیا کہ اسلام میں خاتون کا کیا مقام اور کیا عظمت ہے. اگر وہ اس شان اور مقام کی ہوں تو اپنے زمانے کے تمام بڑے علماء آتے ہیں اور ان کی خدمت میں آنے کو اپنے لیے شرف اور باعث افتخار سمجھتے ہیں.